لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. اب ان 5 دنوں کا ہم نے ذکر کرنا ہے جس کا ایک حاجی شدت سے انتظار کرتا ہے، جس کے لیے دعائیں مانگی تھی ہم نے کہ اللہ ہمیں حاجی بنا دے. تو آپ حاجی بننے کے لیے میدان عرفات جانا ہے، آپ کو اس سے پہلے مینا جانا ہے. تو یہ 5 دن آنے والے ہیں جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی حج کا ہم نیت کہاں سے کریں گے؟ نیت افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام سے آپ نیت کریں حج کا احرام باندھ کر. نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھیں آپ، مگر آخری دنوں میں وزارات کی جو گاڑیاں ہیں جو آپ کو روزانہ عزیزیہ سے جو ہے حرم شریف لے جاتی تھی، اب وہ 5 کے بعد بند ہو جاتی ہیں، اور پرائیویٹ جو گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ریال لے رہی ہوتی ہیں. آپ عزیزیہ میں ہوٹل پر ہی حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہو گیا کہ افضل یہ ہے حرم میں جا کر آپ نیت کریں، اور اجازت ہے آپ کو کہ آپ اپنے ہوٹل ہی میں نیت کر لیں، کیونکہ بعض اوقات بلکہ اکثر 7 تاریخ ہی کو گاڑیاں آپ کے پاس آ جائیں گی، اور 7 ذوالحجۃ الحرام کو گاڑی آ جائے گی، اور وہ گاڑی آپ کو مینا لے جائیں گی. تو آپ نے انہی کے ساتھ جانا ہے، چونکہ آپ نے پیدل حج 3 طریقے سے کیا جاتا ہے. حج جو ہے یا تو پیدل کریں گے، یا ٹرین کے ذریعے کریں گے، یا آپ بس کے ذریعے کریں گے. تو ٹرین ان کے لیے جن کے خیمے جو ہیں وہ ٹرین اسٹیشن کے قریب ہیں، ان کو ایک جو ہے وہ دیا جائیں گے مختلف کڑے کی شکل میں، بینڈ لگے ہوئے ہوں گے، وہی آپ کا دراصل ٹکٹ ہے. وہ جن لوگوں کے ٹرین کے ٹکٹ ہیں وہ ٹرین سے مینا سے وہ عرفات جائیں گے، اور عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر اس کے بعد رمی کریں گے. تو یہ تو ٹرین والے ہو گئے. جو بس والے ہیں، جو فیملی والے ہیں، ان کا مشورہ یہی ہے کہ وہ بس کے اندر اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جائیں، کہ شدید گرمی میں جو ہے فیملی وہ دھوپ برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ان مہینوں میں تقریباً 50-45 کے قریب سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور ہم اس کے عادی نہیں ہوتے. تو اتنا طویل پیدل چلنا ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جن کو اللہ نے ہمت دی ہے پیدل سفر کرے، بہت اس کی فضیلت ہے، اور اس کے لیے بشارتیں ہیں، بہت نیکیاں ہیں. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، فیملی ساتھ ہے تو آپ بس میں جائیں، ٹرین کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس، آپ ٹرین میں جائیں تو آپ بس آپ کو لے کر جائے گی. 7 ذی الحجہ کو نیت میں نے بتا دی. نیت کیسے کریں گے آپ، اس کو میں اردو میں بھی اور اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہو. عربی میں نیت ایسے کریں گے، جب آپ احرام باندھ لیں گے، احرام کے اندر 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے: احرام باندھنا ہے، نیت کرنی ہے، اور لبیک پڑھنی ہے. 2 نفل پڑھنے کے بعد نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور عربی میں نیت کی اور دل کے اندر ارادہ نہیں تو نیت ہی نہیں ہوگی. تو نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول فرما، میری مدد فرما، اس میں برکت دے دے. اور نیت کی میں نے اس وقت آپ کہیں گے حج کی، اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا. کوئی یہ بھی کہہ دے کہ میں نے حج کی نیت کی، اللہ کے لیے احرام باندھا، تب بھی اس کی نیت ہو جائے گی دل میں جب کہ موجود ہو. تو یہ آپ نے حج کی نیت کرنی ہے. لبیک پڑھی، تلبیہ پڑھی، مل کر ایک مرتبہ پڑھ بھی لیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک تو ہم نے پڑھی، اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیں، آپ کو خوب ذوق و شوق آئے گا. لبیک کا معنی حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے مولا تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں مولا. ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ نعمتیں تیری ہیں، یہ ملک تیرا ہے، یہ بادشاہت تیری ہے مولا. میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں.
یہ دل میں پیدا کریں. بندہ اپنے دل میں یہ بات پیدا کرے تو خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور ذوق ملے گا کہ ایک لباس میں آج سارے مسلمان جمع ہو کر مینا جا رہے ہیں. آج ان کا لباس بھی ایک ہے. دیکھیں شہر مکہ میں آنا اس کے ٹوری الگ ہے نا. کسی شہر میں جانے کے خاص کوئی لباس نہیں ہے. یہ شہر مکہ ہے کہ اس کا لباس بھی الگ ہے اور اس کا انداز بھی الگ ہے, اس کی بولی بھی الگ ہے. اور بس اس کی اب ایک ہی دھن ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ سے مغفرت لینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ سوچ ہوگی اور پھر وہ لبیک پڑے گا کہ بس مولا میں حاضر ہو گیا ہوں, اب تو میرے گناہ بخش دے. بہت گناہ ہو گئے, بہت میں نے ایسے کام کر لیے مولا, اب بخش دے, اب میرے گناہ معاف کر دی. یہ بات اپنے دل میں آپ نے پیدا کرنی. اور اس کے بعد اب آپ نے روانہ ہونا ہے مینا کو. یا آپ کی 8 تاریخ بھی ہو سکتی ہے اور 7 بھی ہو سکتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 7 کو ہی بسیں لے جاتی ہیں, تو اگر آپ قافلے سے بچھڑ کر چلیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے اگر رات کو بسیں آ جائیں تو انتظامی امور کو جو ہے کہ ساتھ چلنے کے تعلق سے آپ 7 تاریخی کو روانہ ہو جائیں. سنت مگر 8 ہے, اگر 8 کو نصیب ہو جائے بس تو بہت ہی اچھا ہے. 8 کو مینا جائیں گے. مینا میں آپ کا حج کا پہلا دن ہے اور مینا میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے بتائیں ذرا. 5 نمازیں پڑھنی ہیں. پہلی نماز کون سی ہوگی مینا کی؟ ظہر کی. اور آخری نماز کون سی ہوگی؟ 5ویں فجر. یہ 5 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہے. بعض کی زائد ہو جائیں گی, جو رات کو چلے گئے تو ان کو تو 8ویں کی فجر بھی مل جائے گی. چلیں 8ویں کی فجر بھی وہاں مینا میں ادا کر لیں آپ. تو آپ سنت ہے کہ آپ 5 نمازیں وہاں پڑھیں. اور اب آپ نے اپنا وظیفہ جاری رکھنا ہے لبیک کا اور دعا کرتے رہنا ہے. 8 تاریخ کی اب جب رات 9ویں کی شب آئے گی, شب عرفہ, اس میں آپ نے خوب عبادت کرنی ہے, تلاوت کرنی ہے اور دعائیں مانگنی ہیں. کئی دعائیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں. ایک دعا لکھی ہے جو شخص عرفے کی رات میں, یہ حدیث پاک میں ہے, یہ دعائیں 1000 مرتبہ پڑھے, جو کچھ اللہ سے مانگے گا پائے گا, جب تک گناہ یا قطع رحم کا سوال نہ کرے. تو یہ دعا بھی آپ پڑھیں. وہ رب کریم کے خزانے خالی نہیں ہیں, وہ تو گونگوں کی بھی سنتا ہے, جن کے جو بولنا نہیں جانتے, تو آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ تو سب جانتا ہے جو ہم دعا مانگیں گے, جس زبان میں مانگیں گے. آپ دعا کریں اور دعا کرتے کرتے آپ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد آرام کر لیں, پھر جلدی اٹھ جائیں, تہجد کی نماز ادا کریں, پھر مناجات کریں. اب کون سی تاریخ آئے گی؟ 9 ذو الحج. 9 ذو الحج کو ہم نے عرفات جانا ہے. آپ منظر ہی, کیفیت ہی تبدیل دیکھ رہے ہوں گے. ہر ایک شخص اسی دھن میں ہوگا کہ بس ہمیں عرفات چلنا ہے, عرفات چلو, عرفات چلو. یہی منظر ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی اس بشارت کو پانے کے لیے جائیں گے. فرمایا جس نے حج کیا, رفث نہ کیا یعنی فحش کلامی نہ کی اور فسق نہ کیا, تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو حاجی جب پلٹتا ہے نا تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اب لوگ جو ٹرین سے جانے والے ہیں وہ ٹرین کی طرف, اسٹیشن کی طرف رخ کریں. جو بسوں کی طرف جانے والے ہیں وہ بسوں کی طرف رخ کریں. جو پیدل جانے والے ہیں وہ پیدل کی طرف سفر کریں. ارلی مارننگ نکل جائے, فجر کے بعد, یعنی کہ زیادہ تاخیر نہ کریں کہ انہیں جلدی پہنچنا ہے, کیونکہ ان کے 3 سے 4 گھنٹے تقریباً لگ سکتے ہیں عرفات کے میدان تک پہنچنے میں. اور بس والے اپنے جو بھی آپ کے معلم کی گاڑی آئے گی وزارت کی, اس میں آپ پہنچ جائیں. اور جب یہ جو نشان دکھایا جا رہا ہے آپ کو, عرفات اسٹارٹ ہیئر, بہت اہم ہے, اسی میں آپ نے داخل ہونا ہے. یہاں سے اسٹارٹ ہے اور وہاں نہایہ عرفات, عربی میں لکھا ہے بدایا اور عربی میں اینڈ کا لکھا ہے نہایہ. اب اس میں اسٹارٹ اور اینڈ ہے. کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ حج کا احرام بھی باندھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. وہ عرفات کے میدان کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر ہی سے چلے جاتے ہیں, حالانکہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا یہ رکن اعظم ہے. جو ایک لمحے کے لیے بھی احرام کی نیت سے عرفات میں اس کے وقت کے اندر, یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا, ظہوہ کبریٰ ختم ہو گیا
اور حج کا وقت شروع ہو گیا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں آ گیا، وہ حاجی ہے، تو آپ وہ باہر ہوگا، جو لوگ باہر ہوں گے اور باہر ہی سے چلے جائیں گے تو وہ حاجی نہیں ہوں گے، وہ حج ان کا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ تعداد بھی اتنی ہوتی ہے کہ چند دو چار تو ہے نہیں کہ ان کو کہا جائے، پھر لینگویج کے بھی پرابلم ہوتے ہیں، کس طرح سمجھائیں۔ بہرحال جو ہے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ 9 ذی الحج کو آپ نے روانہ ہو کر عرفات کے میدان میں داخل ہونا ہے۔ آپ کے خیمے جو ہیں وہ عرفات کے میدان کے اندر ہی ہوں گے، اپنے اپنے خیمے میں پہنچ جائیں۔ 5 نمازیں آپ نے منی میں پڑھی تھی، عرفات میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ عرفات میں آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر ملا کر پڑھنے کے بھی کچھ مسائل ہیں، مگر آپ ظہر اپنے حنفی جو ہے وقت کے مطابق پڑھیں اور عصر اپنے حنفی وقت کے مطابق پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی اہل ہو تو جماعت کے ساتھ نماز وہاں قائم کریں، اور ظہر کی نماز کی جماعت قائم کریں خیمے میں ہی، اور عصر کی نماز کی جماعت قائم کریں، اور اس کے درمیان میں دعا مانگتے رہیں۔ بہت ساری دعائیں لکھی گئی ہیں، درود پاک کی کثرت کریں، چوتھا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، مانگیں آپ۔ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ کوئی شیڈ نہ ہو اوپر اور دعا مانگی جائیں عرفات کے میدان میں۔ یہ دیکھیں حاجی کھڑے ہیں، تو آپ نے جب دوپہر ہو جائے، ذرا جو ہے وہ سورج کی گرمی کم ہو جائے تو عصر سے پہلے یا عصر کے وقت میں آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں، کھڑے کھڑے دعا مانگنا عرفات کے میدان میں یہ سنت ہے۔ ہر وہ کام کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے عرفات کے میدان کے اندر خوب دعائیں مانگنی ہیں، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، کہ اللہ ہمارے اس ملک میں خوشحالی عطا فرما دے، چین و سکون عطا فرما دے، اور یہ جو صورتحال ہے مہنگائی کی یہ اللہ ختم فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں ہوں، اور جو ہماری وزارت ہمارے لیے کوشش کر رہی ہے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے جنہوں نے آپ کو کہا ہے ان کے لیے دعا کریں۔ اب وقوف عرفہ کب شروع ہوتا ہے؟ جو رکن اعظم ہے، یہ آپ کا جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا یہ وقت شروع ہو جائے گا، اب سے لے کر دوسرے یعنی اب جو طلوع فجر ہوگی صبح صادق کا وقت سے تک آپ اس سے پہلے داخل ہو گئے عرفات میں، آپ حاجی بن جائیں۔ مگر یاد رکھیں کہ آپ نے ظہر سے پہلے داخل ہونا ہے، اگر ظہر ہو گئی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اب داخل ہو جائیں۔ اب داخل ہو گئے تو باہر نہیں نکلنا آپ نے مغرب سے پہلے تک، تو آپ نے غروب تک وہیں رہنا ہے۔ جب غروب کا یقین ہو جائے کہ غروب ہو گیا ہے پھر آپ نے یہاں سے ٹریول کرنا ہے۔ بعض لوگ جلدی مچاتے ہیں، یار کونے پہ بیٹھ جاؤ، ارے بھائی یہاں دعا مانگنے آئے ہو، مغفرت لینے آئے ہو، آج حاجی یہاں بخشا جائے گا، آج اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، آج دعائیں قبول ہوں گی، آج مغفرت کا وعدہ ہے، تو آج تو بڑی اطمینان اور وقار کے ساتھ ہم نے سارے کام کرنے ہیں، بھاگنے کی جلدی نہیں کرنی ہم نے۔ جب اطمینان ہو جائے تو آپ نے مغرب تو یہاں پڑھنی نہیں ہے، عشاء تو پڑھنی نہیں ہے آپ نے، آپ عصر کے بعد سے جو کنٹینیو دعا کر رہے ہیں تو غروب ہو گیا، غروب ہوتے ہی آپ اپنی دعا کو موقوف کر دیں اور آپ اپنے خیمے میں آ جائیں، سامان سمیٹ لیں، کچھ تھک گئے کھا پی لیں آپ، اور کچھ جوس وغیرہ پی لیں۔ اس کے بعد آپ روانہ ہو رہے ہیں کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے۔ وہاں ہم نے وقوف کرنا ہے، اور یہاں سے جانے کے لیے آپ کے لیے بس بھی ہے اور ٹرین بھی ہے، پیدل راستہ بھی ہے۔ سورج غروب ہو چکا ہے، ٹھنڈک ہو چکی ہے، مگر یاد رکھیے پورا گروپ اگر آپ کے ساتھ چلتا ہے تو آپ پیدل روانہ ہو جائیں، آسانی ہے اس میں آپ کے لیے۔ اور آپ نے جب مزدلفہ آنے سے پہلے وضو خانے بنے ہوئے ہیں، واش روم بنے ہوئے ہیں، سہولتیں موجود ہیں، آپ نے مزدلفہ کے داخلے سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور آپ تازہ دم ہو جائیں۔ جیسے ہی مزدلفہ میں آپ کا داخلہ ہوگا کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں آپ، کھلی جگہ جہاں آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ آپ نے یہاں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنی ہے، کیونکہ ایسا ہی اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ اب یہاں آپ نے کھلے میدان میں رہنا ہے۔ عرفات کے میدان میں بھی مستقل خیمے نہیں تھے، مگر وہاں پر بھی کولر لگے ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں، مگر یہاں آپ کے لیے کوئی خیمے کا انتظام نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اس کھلے آسمان تلے اللہ کی رحمت کے سائے میں وہاں آپ نے رات گزارنی ہے، دعائیں کرنی ہیں۔
جیسے عرفات کا دن بہت اہم ہے ایسے ہی یہ رات بہت اہم ہے. جی ہاں، جیسے عرفات کی دعائیں بہت اہم ہے ایسے ہی مزدلفہ کی دعائیں بہت اہم ہیں. عرفات میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا. مزدلفہ میں اللہ کا وعدہ ہے کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف فرما دے گا اور ان بندوں کو راضی کرے گا جن کے حقوق ہم سے تلف ہوئے ہیں. بڑی نازک رات ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ رات حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. اب غور کریں کہ یہ مبارک رات، اس کو اگر موبائل میں آپ نے گزار دیا، اس کو ویڈیو کال میں گزار دیا اور آپ گھر والوں سے باتیں کرتے رہے، رشتہ داروں سے باتیں کرتے رہے، عزیزوں سے باتیں کرتے رہے، بہت دن پڑے ہیں ان کو ویڈیو کال کرنے کے، چھوڑ دیں یہ موبائل کے چکر. قرآن کھولیں، آج قرآن سے دل لگائیں، آج اللہ کی رحمت کے سائے تلے بیٹھیں، اللہ کی رحمت حاصل کریں، مغفرت پائیں، خوب دعائیں کریں، خوب نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کسی کو نہ بتائیں آپ کہ میں احرام کی حالت میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، اللہ کو سب خبر ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اللہ سے مانگتے رہیں. پوری رات اسی طرح ذکر و تلاوت میں آپ گزاریں. چاہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں اور پھر جلدی ہی اٹھ جائیں تہجد میں اور دعا مانگتے رہیں. آپ نے مزدلفہ کے اندر جو وقوف کرنا ہے اس کا وقت طلوع فجر کا ہے. جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر آپ کا جو ہے طلوع آفتاب تک ہے. یہ آپ اس ڈیوریشن میں آپ نے مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے. سنتیں بھی یہیں پڑھیں، فرض بھی یہیں پڑھیں. بہتر تو یہ ہے کہ آپ جماعت سے نماز ادا کر لیں فجر کی، اور کسی اہل کو آپ آگے کر دیں، وہ آپ کی جماعت کرا دے. آپ وہاں قیام کرنے کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو جائیں. اس وقت میں بھی لوگ فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آپ جب سورج نکلنے میں 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم رہ جائے اس وقت تک آپ دعا مانگیں. یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. ان لمحات کو ضائع نہ کیجیے، ان لمحات کی قدر کیجیے. یہ بار بار نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے کسی کو زندگی میں ایک ہی موقع ملے گا. تو اب میں نے پہلے ہی عرض کیا جیسے عرفات کی دعائیں اہم ہیں ایسے ہی مزدلفہ کے ان اوقات کی ہم نے قدر کر کے دعائیں مانگنی ہیں. اب آپ نے یہاں سے کنکریاں چننی ہیں اور 49 کنکریاں لینی ہوتی ہیں، مگر آپ زائد لے لیں اور اس کو پلاسٹک کی جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے 600 ml کی، اس میں کنکریاں آپ ڈال دیں، دھو لیں، اچھی طرح صاف کر لیں. 70 سے 80 کے قریب لے لیں آپ کنکریاں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی کنکری ضائع ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہیں، تو آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات اپنے سے ہی مس ہو جاتی ہیں بعض کنکریاں مارنے میں، تو اس لیے آپ زائد لے لیں. اور آج آپ نے پہلا کام جو مینا میں پہنچ کر کرنا ہے، 10 ذی الحج کو جو آپ نے راستہ اختیار کرنا، شیڈ والا راستہ بنا ہوا ہے، کیونکہ واپس میں اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ رخصت ہے، اجازت ہے کہ آپ اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں. مگر سنت یہ ہے کہ پہلا کام آپ کا 10 ذی الحج کا پہلا کام آپ کا رمی کرنا ہو. تو آپ پہلے بڑے شیطان کو آج آپ رمی کریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، اور آپ نے اگر اس طرف جانا ہے جھمرے کی طرف تو آپ لیفٹ پر ہو جائیں. چھپرے لگے ہوئے ہیں، ان چھپروں سے چلتے چلے جائیں. آپ گراؤنڈ پر اور فرسٹ پر، سیکنڈ پر اور چھت پر پہنچ سکتے ہیں. کسی بھی منزل سے آپ رمی کر سکتے ہیں، سب میں کرنا جائز ہے. 7 کنکریاں مارنی ہیں. آج 10 ذی الحج کو آپ نے پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے. دائیں طرف آپ نے جو ہے مینا رکھنا ہے، بائیں طرف قبلہ ہوگا اور آپ کا منہ جمرے کی طرف ہوگا. یہ کریں گے تو یہ سنت ہے. اس طرح آپ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے پہلی کنکری مارنی ہے. 7 کنکریاں ایسے مارنی ہیں کہ کنکریاں جا کر وہاں لگ جائیں یا جو اس کے قریب پیالہ بنا ہوا ہے اس میں گر جائیں تو یہ شمار کی جائیں گی. اگر اس سے باہر گر گئیں تو وہ شمار نہیں ہوگی. یہ پہلا کام. دوسرا کام آپ کا 10 ذو الحج کا ہے، ذی الحج الحرام کا. وہ یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. جب آپ کی قربانی ہو جائے، دیکھیں رمی کے بعد قربانی کرنا واجب ہے. اس قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10 11 12 ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، مگر آپ جتنی تاخیر کریں گے آپ کا احرام بدستور بنا رہے گا. اس میں سیکوینس حنفیوں کے نزدیک رکھنا یہ ضروری اور واجب ہے کہ پہلے کیا ہوگا، رمی ہوگی، پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، قربانی، پھر کیا ہوگا،
پھر حلق اور تقصیر ہوگی. یہ تینوں سیکوینس رکھنا ضروری ہیں. اچھا 10 تاریخ کو آپ طواف الزیارہ 10 کو بھی کر سکتے ہیں, 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں. توانائی ہے, ہمت ہے تو آپ نے رمی بھی کر لی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قربانی بھی ہو گئی, حلق بھی ہو گیا آپ کا, اپنے کپڑے میں آ گئے. اب آپ جو ہے مسجد الحرام کی طرف رخ کریں, اور اب آپ کا جو دوسرا فرض ادا ہونا ہے وہ آپ کا طواف الزیارہ آپ نے کرنا ہے. چاہے تو آپ 10 کو کر لیں, چاہے تو آپ 11 کو کر لیں, مگر آپ نے 12 کی مغرب سے پہلے تک یہ کر لینا ہے. طواف زیارہ کی آپ نے, اس کے بعد اس کی صحیح بھی ضروری ہے اگر پہلے نہیں کی, اور اب تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ طواف کے ساتھ ہی آپ صحیح کریں کیونکہ پہلے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو طواف الزیارہ ہے آپ کا, یہ فرض ہے, اس کے 7 چکر کرنے ہیں آپ نے, اور آپ نے اس کو اپنے کپڑوں میں کرنا ہے, اور ان کپڑوں کے اندر ہم نے رمل کرنا ہے, اور اس کے بعد صحیح کرنی ہے. اور صحیح کا وہی طریقہ جو بیان کیا گیا تھا آپ نے. اس کے بعد 2 رکعت اگر آپ کا وضو ہے تو نفل پڑھیں, دعا مانگیں. اب یہ آپ کے 10 تاریخ کے کام ہو گئے. اب 11 اور 12ویں کی آپ نے رمی کرنی ہے. آج 10ویں کی رمی تو آپ نے صبح سے شروع کر دی. حنفیوں کے نزدیک 11ویں کی رمی آپ نے ظہر کا وقت جب شروع ہوگا اس وقت آپ نے رمی شروع کرنی ہے. آپ دیکھیں گے کہ لوگ صبح ہی سے رمی کر رہے ہیں. وہ بعض اوقات شافعی ہوتے ہیں یا اور جو ہے مذاہب کے ہوتے ہیں, وہ جو ہے رمی شروع کرتے ہیں. حنفیوں نے جو رمی کرنی ہے وہ ظہر کے بعد, اور بہتر یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے پہر چلے جائیں 4 بجے کے بعد. ان اوقات میں آپ نے رمی کرنی ہے. مغرب سے پہلے کرنی ہے. کسی کو عذر ہے اور جو ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے, کچھ اور معاملہ ہے خدا نہ خواستہ, تو وہ مغرب کے بعد بھی رمی کر سکتا ہے. کسی کی رمی چھوٹ گئی ہے تو اس نے مغرب کے بعد بھی کر لینی, چھوڑنی نہیں ہے. وہ یہ سمجھے گا جناب اب ختم ہو گیا وقت, نہیں, چھوٹ گئی اس کی, یعنی مغرب سے پہلے نہیں کر سکا تو اس نے کمپلیٹ ضرور کرنی ہے مغرب کے بعد بھی, رات میں بھی. آپ نے 11 کی جو رمی کرنی ہے, 10 تاریخ کی رمی پہلے شیطان کی آپ نے بڑے شیطان کی, اور اب آپ نے 11ویں کی تینوں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. پہلے چھوٹے شیطان کو 7 مارنی ہے, پھر منجلے کو, پھر بڑے شیطان کو. اور اس کے لیے آپ کی صورت یہ ہوگی کہ 7 کنکریاں آپ نے ہاتھ میں لے لینی ہیں اور ایک ایک کنکری کر کے مارنی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو زیادہ غصہ آ گیا اور آپ نے 7 ایک ساتھ مار دی. بعض لوگوں کو وہاں دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈبہ مار دیتے ہیں, بعض جوتا مار دیتے ہیں. شیطان پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. آنا چاہیے غصہ, سارا سال آنا چاہیے. اپنے نفس کی بھی کاٹ کریں, شیطان کی بھی کاٹ کرنی چاہیے. یہ مگر آپ نے ڈبہ مارا یہ سنت نہیں ہے, آپ نے چپل مارا یہ سنت نہیں ہے, آپ نے کنکری ایک ایک کر کے مارنی ہے. اب آپ نے جو ہے وہ جب پہلی رمی کر لی, یعنی پہلے چھوٹے شیطان کی, اس کے بعد آپ دوسرے شیطان کی طرف بڑھ رہے ہیں, قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے. یہاں دعا کا انداز بھی نرالا ہے. یہاں دعا آپ نے قبلے کی طرف ایسے سامنے ہاتھ رکھنا ہے اور ایسے دعا مانگنی, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس طرح آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, اس طرح ہاتھ اٹھا کر, اور پھر آپ آگے بڑھ جائیں. اور آگے بڑھنے کے بعد آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. یہ یاد رکھیے دوسرے اور تیسرے دن کی رمی میں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اور جمرہ بھی سامنے ہوگا. یہ انداز آپ نے اختیار کرنا ہے. ڈائریکشن کے بورڈ وہاں لگے ہوئے ہوں گے, آپ اس ڈائریکشن پر کھڑے ہوں کہ جمرہ بھی سامنے ہو اور قبلے کا رخ بھی سامنے ہو, اور آپ اس طرح 7 کنکریاں ماریں. پہلے چھوٹے شیطان کو, آگے بڑھیں, دعا کریں, پھر منجلے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں آپ نے, اور پھر اسی طرح دعا کرنی ہے آپ نے, پھر آگے بڑھنا ہے, اور بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں. تو اس کے بعد پلٹ آنا ہے, دعا کرتے ہوئے رکنا نہیں ہے وہاں پر. پہلے دن بھی یہی کرنا تھا آپ نے, کنکریاں مار کر 10 ذی الحج کو, کہ وہاں سے پلٹ آنا ہے ذکر و درود کرتے ہوئے. دوسرے دن بھی آپ نے پہلے چھوٹے, پھر درمیانے, پھر بڑے شیطان کو. 12 تاریخ آ گئی, 12 تاریخ ان تمام راتوں میں آپ نے مینا کے خیمے میں رات گزارنی ہے. پہلی رمی کرنے کے بعد ہوٹل جا سکتے ہیں, مگر پلٹ کر پھر آپ کو دوبارہ آنا ہے آپ مینا کے خیمے میں. ایسا نہ ہو کہ سارا وقت آپ نے ہوٹل میں گزار دیا اور یہیں سے رمی کرنے آ رہے ہیں آپ, تو سنت تو آپ کو ترک ہو گئی. آپ نے خیمے میں جانا ہے اور 10 کی رمی کر کے طواف الزیارہ کر کے پلٹ آئیں, اور آپ نے مینا کے خیمے میں رات گزارنی ہے. پھر آپ نے صبح رمی کرنی ہے. اب آپ کے اکثر مناسک ادا ہو گئے, آپ کا طواف زیارہ بھی ہو گیا. اب آپ کا ایک واجب رہ گیا ہے, اس کے لیے میں خاص تاکید کروں گا کہ طواف رخصت آپ نے جب کرنا ہے تو کچھ ٹھہر جائیے,
کیونکہ قریب کے ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں، تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، 12 تاریخ کے بعد آپ کچھ توقف کریں، 13 14 کی تاریخ گزرنے دیں، تاکہ جن کی جلدی فلائٹس ہیں نا وہ طواف رخصت کر سکیں، یہ ان کی خیر خواہی ہے، ورنہ آپ بھی چلے گئے، ابھی آپ کو تو کافی دن مکے میں رکنا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 10 دن، کسی کو 15 دن، اس کے بعد مدینے جانا ہے بعض کو۔ ہاں جن کی جلدی فلائٹس ہیں، کس کی 13 کی ہے، 14 کی ہے، ان کو موقع دیں، اور آپ طواف رخصت جو کریں گے، جو بھی طواف زیارہ کے بعد پہلا طواف ہوگا وہ آپ کا طواف رخصت ہو جائے گا، طواف وداع ہو جائے گا، اور پھر آپ اگر مزید قیام ہے تو آخری کام آپ کا طواف وداع ہو، روتے ہوئے بلکتے ہوئے کعبے پر نگاہیں جماتے ہوئے آپ رخصت ہوں، دعا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یہ حاضری میری آخری حاضری نہ ہو، اے اللہ پھر مجھے حج پر بلانا، پھر مجھے عمرہ کرانا، پھر مجھے حاجی بنانا، اے اللہ یہ حاضری میری آخری نہ ہو۔ اپنے لیے اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ آپ کا الحمدللہ حج مکمل ہوا، سارے مناسک ادا ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نفل پڑھ لیں، اور جب پلٹ کر آئیں آپ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حج مبرور کی نشانی ہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ تو یہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں پلٹا یا نہیں پلٹا، صحیح ہو کر، اچھا ہو کر، کہ بھائی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب نمازی ہو گیا، پہلے مسجد میں دوڑ کر نہیں جاتا تھا، جماعت نہیں پاتا تھا، سستی کرتا تھا، تو اب آپ کی تبدیلی آئے گی نا آپ کے اندر، تو گویا جو ہے ایک نشانی آپ کے اندر یہ محسوس ہوگی۔ اللہ ہمیں ہمارا یہ سفر مغفرت کا سفر ہو، ہمارے بدلنے کا سفر ہو، ہمیں نیک بننے کا سفر ہو۔ اللہ آپ سب کو خیر و عافیت سے مکے اور مدینہ شریف پہنچائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك